معزز دوستو السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ آپ کو شاہ دولہ کے بارے میں بتایا جائے، ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دوران حمل بچے کا سر بڑھتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ بڑھتا ہے، اور اس دوران اگر بچے کا سر بڑھنا بند ہو جائے تو اس بیماری کو مائکروسیفیلی کہا جاتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دماغ اور سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، اور والدین کے لیے ایسے بچے انتہائی باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی پرورش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ایسے بچے بھیک مانگتے کیوں دکھائی دیتے ہیں اور ان کو شاہ دولہ کے چوہے کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک حقائق ہے کہ گجرات کے قریب شاہ دولہ نام کے ایک بزرگ 16ویں صدی میں گزرے ہیں۔ 5 عورتیں ان کے پاس دعا کروانے آیا کرتی تھیں۔ ان کی دعا سے اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتا، مگر پہلی اولاد چھوٹے سر والی یعنی معذور پیدا ہوتی۔ ناظرین، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ ہستی سے اولاد کے لیے دعا کروائی جائے اور معذور اولاد پیدا ہو؟ ناظرین، ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا جس کا نام تذکرہ اولیاء پاکستان ہے۔ اس کتاب میں گجرات میں موجود اس مزار کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مزار حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گنج بخش کا ہے، جن کی پیدائش سن 1500 میں ہوئی۔ وہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں اور ان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے دریائی کہا جاتا تھا۔ وہ سماجی کارکن بھی تھے، مگر کسی بھی کتاب میں شاہ دولہ کے چوہوں یعنی ان بچوں کا ذکر اس مزار سے منسوب موجود نہیں ہے۔ روایت کے مطابق سماجی کارکن ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے معذور بچوں سے تنگ آ کر ان کو شاہ دولہ کے آستانے پر چھوڑ آتے تھے۔ وہ وہاں پر لنگر وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سن 1800 میں برطانیہ کے کچھ افسران گجرات میں تعینات ہوئے۔ انہوں نے ان معذور بچوں میں زیادہ تعداد چھوٹے سر والوں کی دیکھی تو ان بچوں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جن انگریز افسران نے ان چھوٹے سر والے بچوں کے متعلق ریسرچ کی، ان میں سے ایک کا نام کرنل کلیڈ مارٹن تھا۔ سن 1840 میں اس کی تحقیق بس اتنی سی تھی کہ ایسے بچے مائیں خود لا کر اس مزار پر چھوڑتی ہیں، مگر اس نے ان بچوں کی جسمانی حالت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ ناظرین، 1866 میں ڈاکٹر جانسٹن اور 1889 میں ہیری ریوٹ کارنک نے ان بچوں کے متعلق عجیب بات لکھی جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ ان دونوں نے لکھا کہ یہ بچے جب مزار کے لیے وقف کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کے سر مکینیکل طریقے سے چھوٹے کیے جاتے ہیں، یعنی ان بچوں کے سروں پر فولادی سانچے چڑھا دیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان بچوں کا باقی جسم تو بڑھتا ہے مگر سر چھوٹا رہ جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ اس مزار پر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں افسران نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ کیپٹن ایونز نے 1902 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تحقیق کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس نے لکھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی لوہے کے سانچے سے بچے کا سر چھوٹا ہو جائے۔ اس نے اپنی تحقیق کے دوران وہاں کسی قسم کے سانچے نہیں دیکھے۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی، اور اس طرح کے بچے کبیر الدین شاہ دولہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروسیفیلک کہلاتے ہیں، اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دولہ شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بچے موجود ہیں جن کے سر اس بیماری یعنی مائکروسیفیلی کی وجہ سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بچے مائکروسیفیلک کہلاتے ہیں۔ اکثر والدین من گھڑت کہانیاں سن کر اپنے بچوں کو گجرات میں موجود اس مزار پر چھوڑ آتے ہیں، اور ظاہر ہے جب مزار پر ایسے بچوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان بچوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں۔ مگر نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر صرف پاکستان میں ہی ایسے بچوں کو من گھڑت کہانیاں سنا کر شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
اگر خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے کسی انسان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور پیدا ہو تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے پروردگار اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔